عزیزان مان، آج نومبر 1959 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ لقمان کی آیت 22 سے ہو رہا ہے، 31/22۔ اس سے پہلی آیت یعنی پچھلے درس کی آخری آیت جو زیر تدریس آئی، اس میں 2 اہم باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ ایک ہی بات اس کے 2 اہم گوشے ہو جاتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ یہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی دفعہ یہ آیت نہیں آئی، بار بار دہرائی گئی ہے۔ عام ترجمہ تو یہی ہے اس کا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی طرف آؤ، اس کا اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے قوانین کے مطابق چلو، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اسلاف جس طریقے پہ چلتے آئے ہیں ہم اسی طریقے پہ چلتے جائیں۔ اور قرآن کریم نے ان کی اس ذہنیت کی کتنی مذمت کی ہے، باعث عذاب بتایا ہے۔ اور عذاب یہ کہا ہے، جہنم کے متعلق قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سینے میں دل تو رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان بھی ہوتے ہیں ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ یعنی بتایا یہ کہ یہ جو مسلک ہے یا یہ جو ذہنیت ہے کہ نہیں، جس طریقے کے اوپر ہم چلتے آ رہے ہیں، اسلاف سے جو طریقہ ہم نے پایا ہے ہم اسی پہ چلتے جائیں گے، کبھی کھڑے ہو کے سوچیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، پرکھیں گے نہیں کہ کیا یہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے۔ تو کہا کہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ 2-4 نسلوں تک اگر یہ روش متواتر چلی آئے تو سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں پہلے مطلوب ہو جاتی ہیں، بالکل بعد میں بالکل مطلوب ہو جاتی ہیں۔ وہ کل انعام کہا قرآن نے پہلے کہ وہ انسانی سطح پہ رہتے ہی نہیں ہیں، حیوان کی سطح پہ رہتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو حیوان کی سطح ہے اسلاف کا راستہ۔ آج بھی بھیڑ اسی طرح سے وہ کچھ کرتی ہے جس طرح سے کہ 10 کروڑ سال پہلے کی بھیڑ کیا کرتی ہے۔ ہر بھیڑ، آنے والی بھیڑ جانے والی بھیڑ کے راستے پہ چلتی۔ بھیڑ کا میں نے اس لیے کہا کہ محاورہ ہمارے ہیں بھیڑ چال، ورنہ وہ حیوان جتنے بھی ہیں وہ اپنے اخلاق کے راستے پہ چلتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کل انعام کہنے کے بعد انسانوں کے متعلق کہا، یہ انسان جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم تو اسی راستے پہ چلیں گے جس راستے پہ متواتر ہمارے بڑے بوڑھے چلتے آ رہے ہیں۔ انعام کا کل انعام کہہ کے آگے کہتا ہے بل ہم اضل، وہ حیوان قابل مواخذہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی ہی نہیں گئی تھی۔ ایک متعین راستے پر چلنا ان کی فطرت تھا، اور انسان کی تو فطرت کوئی نہیں، اسے تو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی اور 2 راستے دکھائے۔ انا ہدیناہ النجدین، حیوانات کو 2 راستے نہیں دکھائے گئے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اس کی طرف وحی کے ذریعے سے قوانین خداوندی بھیجے گئے، ہدایت دی گئی، اور اس کے باوجود اگر یہ وہ روش اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اسی پہ مصر اور بضد رہتے ہیں جو حیوانات کی روش ہے، یعنی جس طریقے پہ پچھلے چلتے آئے ہیں اسی پہ چلتے جائیں گے، تو کہا کہ یہ کل انعام نہیں بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس ذہنیت کی بڑی مذمت کی ہے۔ ما انزل اللہ کے اتباع میں اس کے تابع چلنا، اس کی اطاعت کرنا دین ہے۔ یہ ذہنیت کے نہیں جس راستے کے اوپر چلتی آ رہی ہے قوم، ہم چلتے آ رہے ہیں جو متواتر ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم
اسی پہ چلتے جائیں گے، یہ مذہب ہے۔ تو مذہب میں ہوتا یہ ہے کہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت طلب ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاں تو کل بدعتن ضلالتن و کل ضلالتن فی النار، ہر نئی چیز یعنی اس راستے سے ہٹی ہوئی جو چلا آ رہا ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی بنیادی اصولوں میں سے ایک بات ہے جو اس نے یہ بتائی ہے۔ یہ مسلک اور یہ روش جو ہے اس میں بڑی ہی مذمت کی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر صرف مذہب کے دائرے تک ہی نہیں محدود رہتا۔ جس قوم کی نفسیات یہ ہو جائے اس کی زندگی کے ہر دائرے میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دائرے کے اندر سفر کرتی ہے، یعنی سارا دن چلتا رہتا ہے۔ وہ جو محاورہ ہے کولو کا بیل، وہ شاید 50 میل کا سفر طے کر لیتا ہوگا، لیکن شام کو وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے صبح چلا تھا۔ قرآن کریم نے جو صراط مستقیم کی ہدایت کی، دعا سکھائی، تمنا سکھائی، آرزو سکھائی، مقصد سکھایا، تو صراط سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ اس سے اس نے ابطال کیے ہے۔ یہ اس سے پہلے جو چلا آ رہا تھا ایک تصور یونانی کہ زندگی سائیکلک آرڈر میں چلتی ہے، چکر میں چلتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، اسی چکر میں چلتی ہے۔ یہ بات داستان لمبی ہو جائے گی، مجھے ضرورت نہیں یہاں دہرانے کی۔ قرآن کا اتنا یہ کہ وہ صراط پہ چلاتا ہے، سیدھے راستے پہ چلاتا ہے، تو سیدھے راستے پہ چلنے والے کا تو ہر قدم جو ہے پچھلے قدم سے آگے بڑھے گا، آگے چلے گا نا۔ وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ سفر کرتا رہے لیکن آگے نہ بڑھے وہ۔ تو قرآن تو انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہے، وہ اس کو ارتقائی منازل طے کرانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے صراط مستقیم کے ساتھ اس نے خدا کو ذی المعارج بھی کہا ہے، سیڑھیوں والا خدا۔ تو خدائی رنگ جب اپنے اندر رنگنا ہے، یہ ہے اسلام، تو پھر تو سیدھا بھی جانا ہے اور بلندیوں کی طرف بھی جانا ہے۔ اور اگر کیفیت یہ ہے کہ جہاں 10,000 سال پہلے یا 1000 پہلے جس مقام کے اوپر ہمارے بڑے بوڑھے کھڑے تھے اسی مقام کے اوپر آج ہم کھڑے ہیں، تو یہ صراط مستقیم نہیں ہے، یہ سائیکلک آرڈر ہے، اور اسی کی مذمت قرآن کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا اثر جو ہے، نقصان جو ہے، مذہب کے دائرے تک ہی نہیں رہتا، زندگی کے سارے گوشوں کو متاثر کر جاتا ہے۔ کبھی آپ تفصیلہ گئے ہوں تو وہ تو آثار قدیمہ کی ایک بستی ہے، پتہ نہیں 4000 سال 5000 سال پہلے کی، اس کا ایک میوزیم ہے۔ میوزیم میں شیلف کے اندر انہوں نے وہ 5000 سال پہلے جو کچھ اس بستی کے اندر سے چھوٹی موٹی چیزیں روزمرہ کے استعمال کی نکلی تھی وہ وہاں لگائی ہوئی تھی۔ عورتوں کے پہننے کے زیورات، ان کے کپڑے، یہ اوزار، ہتھیار، کھانے پینے کی چیزیں، گھر کے اندر کا چولہا چمٹا، یہ سارا کچھ، یہ سارا وہاں انہوں نے رکھا ہے 5000 سال پہلے سے۔ میں نے انہیں دیکھا، باہر نکلے تو سامنے وہ تکھیلا کا گاؤں تھا، اب تو شہر سا ہے لیکن ایک بستی تھی۔ اس بستی میں سے جتنی عورتیں نکل رہی تھیں انہوں نے وہی کچھ پہن رکھا تھا جو میوزیم کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اس بستی میں لوہار کی دکان پہ گئے، ترہان کی دکان پہ گئے تو جو اوزار اس میوزیم میں رکھا ہوئے ہیں تکھیلا کے، وہی ان کی دکانوں میں آج بھی تھے۔ اور چولہا توا چمٹا تو ہمارے گھروں میں بھی وہی تھا کہ جو وہ تکھیلا میں رکھا ہے۔ یعنی اس 5000 سال کی جو استعمال کی چیزیں بھی تھیں وہ آج بھی اسی مقام پہ وہیں اسی طرح سے بنتی ہیں۔ دنیا چاند پہ چلی گئی، یہاں ہمارے ہاں کبھی میں فرق نہیں آ کے پڑا۔
یہ آپ کے یہاں کا یوں کوئی چیز لے لیجیے، گاڑا جسے کہتے ہیں گڈھا سادے جو کہنے وہ یہ لے لیجیے، اور وہ تفصیلہ میں جو ہے اسے جا کے دیکھ لیجیے۔ یہاں آج بنانے والا ترخان کا بیٹا جو بنا رہا ہے تو ادھر بیٹھا ہوا وہ جو بوڑھا ہوکا پی رہا ہے وہ کہنا بے پیڑیا بے مورخ دیا تیرے پیو نے اتنے مچھل لائی اسی کے کیلے لایا تھی، یعنی مچھل تو ہوتے ہو یہ لکڑی کا لگایا جائے اور کیل یہ لوہے کی، اگر وہ کہیں اس کی جگہ لوہے کی کیل یا میخ لگاتا ہے تو وہ وہاں سے بولتا ہے اسے بے پیرا بے مرشدہ کہندا، پیرو مرشد ہو تو وہ ہے نا جو جہاں اس نے مچھل لائے اسی یہ مچھل لائے، جب تک یہ اس کے طریقے پہ چلے گا، اور اگر یہاں اس نے وہ مچھل کی جگہ میخ لگا دی ہے تو یہ پھر بے پیرا بے مرشدہ ہوا، اور آپ کو معلوم نہیں یہ بے پیرا بے مرشدہ ہونا کتنی بڑی گالی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہوئی لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے، وہی سنگ ادھر ہے، وہی اپنا سر کھڑی ہے قوم طاقت و سامت، پتھر کی چٹانوں کی طرح، بتوں کی طرح، مردوں کی طرح اسی مقام پہ کھڑی۔ منشدہ لاشیں ہوتی ہیں افراد ایسی قوم کے، انسان جیتے جاگتے متحرک نہیں ہوتے، اور پھر یہ معاشرت کی زندگی کے اوپر اثر پڑ، یہ جتنی رسومات ہمارے ہاں ہوتی ہیں وہ وہی چیز ہو رہی ہے جو 1000 سال پہلے ہوتی تھی، 10,000 سال پہلے ہوتی تھی۔ کوئی شادی بیاہ مرنے جینے کی پیدائش کی رسومات آپ دیکھ لیجیے۔ پچھلے دنوں ایک گھر میں سے پتہ چلا کہ جی وہ سادے گڑ کی روڑی کرنے میں، اردو میں اسے ڈھیلی کہتے ہیں، گڑ کی، وہ گڑ کی روڑی لاتے پھرتے تھے۔ آج کا اول تو گڑ ملتا ہی نہیں، ملے بھی تو وہ ایسا نایاب ہوا وہ کہنے لگی 14 روپے شیر اتنا لب جائے گا، گڑ کی روڑی لب دی ہے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ یہ گڑ کا جو نہیں حکیم نے کہ نسخے کے لکھے آئے گا، کہنے لگے نہیں ہے جی سگن کو دینا ہے نا جو گڑ ہی دیتا جاتا ہے گا، کھانا نہیں دیتی جانی ہے جی سگنا کہ گڑ دیتا جانا کھانا نہیں دیتی جانا، تو گڑ کا لب دے آئے گا نہیں گلبرگ کی جی۔ جتنا جی کا سمجھائیے آپ تو صاحب اس کی جگہ سے آپ ان کو کھانے کی کچھ گوڑی دے دے گڑ کی روڑی جائے، کہنے کی نہیں ہے تو سگنا نہیں گل ہوئی نا، تو سگنی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بال مت کرے ماوجت نہ رہے آباد، زندگی کے ہر شعبے میں یہ ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ حساب لگا کے دیکھیے کہ آپ کی شادی بیاہ یہی جو میں نے کہا میں مرنا جینا، اس پہ حقیقی خرچ کتنا ہوتا ہے اور اس بل وجدنا آبادنا کے متعلق کتنا خرچ ہوتا ہے۔ دلہن آ رہی ہے کھڑی ہے دروازے کے اوپر، دل تیل لیا مر جانے تین کہنا کیا تھی بتائیے تو صحیح، یعنی وہ کڑوا تیل چاہیے، سرسوں نہیں ہوتی ملک میں یاد۔ یہ گھر کے اندر جہاں بجلیاں جلتی ہیں یہ مٹی کا تیل نہیں گھروں کے اندر اب ہوتا، وہ کڑوا تیل کہاں سے ہو؟ اور اس وقت وہ ڈھونڈیاں پڑ رہی ہے، وہ اندر جا نہیں سکتی جب تک کہ وہ کڑوا تیل ہونے بعد دوار صاف ہی چوندے دوار صاف ہی نہیں ہوئی دروازے کی، انہوں نے کیا ان چونا ہی بند ہے، نہیں جا نہیں سکتی۔ گھر سے ودا ہو رہی ہے، ٹھہرو ابھی نہیں کیوں ایسے یہ چوڑا نہ چھٹا جانا نہ دوستوں میں چوڑ لب دے پھرو جناب۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں یوں بڑی گہری ہیں، ذہنیتوں کے اندر چلی گئی ہوئی ہوتی۔ اگر کہیں ایسا ہو جائے
اس دلہن کو تیل کے بغیر اندر لے جائے تو زندگی میں کئی حوادث ہوتے ہیں، روز ہوتے رہتے ہیں، اور وہ چیز کھٹک رہی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ موتی نے تو سگیاں اندر لائے اندر، اللہ خیر کرے۔ یعنی ہر وقت اب جو زون پہ چیز سوار ہوتی ہے تو ہو ہی جاتا ہے، یعنی کچھ ہو جائے اور تو آواز آ جاتی ہے، تھی اٹھ پٹ جانی کل دس گئی نا ہوں تو میں ایک دم کہہ رہی تھا تو انہوں پہ نہ لگاؤں انہوں یہ بغیر تیل سے اویخ دے گا نا ہوں کی ہوا۔ یہ عزیزان من یہ محض باتیں نہیں جو گھروں کے اندر ہمارے ہاں ہوتی ہیں، گھروں میں نہیں ہوتی، باہر معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیز وہ ہے جو مذہب میں پیدا کی گئی ہوتی ہے۔ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو آج مصیبت کتنی پڑی ہے، چلیے ذرا اوپر کی سطح کی اوپر۔ بڑی خوشکن بات تھی کہ اس دور میں ہمارے ہاں احیاء اسلام کے متعلق کچھ باتیں چلی، کچھ کوششیں بھی ہوئی، میں ان سے نہیں تنقید کرنا چاہتا، لیکن جتنے لوگ اس کے لیے بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پہلی ان کی کوشش تاکید یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے کے متعلق امیر کا انتخاب، پارلیمنٹ کا درجہ، مشاورت کیسے ہوگی، قانون کیسے بنیں گے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ماوردی نے کیا اس کے متعلق لکھا ہے، ابن تیمیہ کیا کہا گیا ہے اس کے متعلق، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں خود یہ چیزیں تحقیق کر کے کچھ نئے سرے سے بنانے کے لیے، اور تحقیق یہ ہو رہی ہے کہ صاحب 1000 سال پہلے کی فلاں کتاب میں کیا لکھا اور اس نے یہ کیا لکھا، سارے جھگڑے اس میں ہوتے ہیں کہ نہیں جی اجمے خدون نے تو یہ کہا ہے، ماوردی یہ کہہ دیا ہے، اب ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، آپس میں بیٹھے ہوئے اس ٹکراؤ کو سلجھا رہے ہیں اور دوڑ کو سلجھا رہے ہیں، اور پورا ملتا نہیں، پورا ملے گا مان اللہ میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوششیں اتنی ہوتی ہیں لیکن سائیکلک آرڈر کے اندر ہوتی، دائرے کے اندر ہوتی، نشستن دو، گفتن دو، برخاستن، ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا، اس لیے کہ انہوں نے جو طریقہ چلا آ رہا تھا 1000 سال پہلے، جو کسی نے ان کے ہاں کی کسی سلطنت میں، جتنی سلطنتیں آپ کے ہاں گزری ہیں صدر اول کے بعد مسلمانوں کی سلطنتیں تھیں، اب ان کو انہوں نے اسلامی سلطنتیں فرض کر دیے ہوئے۔ تحقیق یہ ہوتی ہے کہ ان میں کیا طریقہ رائج ہے۔ اول تو تاریخ ہی آپ کے یہاں کی ایسی نہیں جو قابل اعتماد ہو، اور اگر ہو بھی تو وہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے لیے انہوں نے کوئی راستہ تجویز کیا تھا۔ آپ کے زمانے کے تقاضے بدل گئے، آپ کے زمانے کے حالات و قواعد بدل گئے، ان کے مطابق یہ سوچیے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن یہاں تو مشکل یہ ہے کہ یہ دائرے جب آتے ہیں تو اس میں تو یہ جھونڈیاں پڑتی ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے نا کہ اسلاف نے کیا کیا، فلاں دور میں کیسا ہوا، پہلے دور میں کس طرح سے ہوا، یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے یہ تو نال بنال جسے کہتے ہیں، قدم بقدم ایک ایک قدم اس کے مطابق ساری تحقیق ہی اس کے اوپر کہ وہ کیسے ہوتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیسے کرتے تھے، بلکہ اس سے آگے جاتے ہیں تو گویا اور بھی سندیں لانی شروع کرتی ہیں بڑوں۔ ان ساری زندگی کے اندر تو یہ کچھ ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ تو ایک مسجد نبوی جس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت پڑی ہوئی تھی اور نیچے کچا فرش تھا، وہاں بیٹھ کے یہ سب کچھ جاتے تھے اور آپ انٹر کانٹیننٹل میں بیٹھے ہوئے، یعنی یہ بڑے خلاف جو طریقہ آپ تجویز کر رہے ہیں اس کے لیے وہ اخلاق کے طریقے کے خلاف نہ ہو۔ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اتنے بڑے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، کاریں اتنی بڑی ہیں جس میں سفر ہو رہا ہے، اس میں تو اخلاق کا راستہ جو ہے وہ یاد نہیں رہتا۔
لیکن یہ کہ سلوار کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے اس کے لیے اسلاف کی سلواریں ڈھونڈتے پھرتے. یہ دیکھنا زندگی کے اندر پھر کس طرح تضاد واقع ہو جاتا ہے. قرآن صراط مستقیم کہتا ہے اور اس کے لیے پھر راستے کے بعد اس نے آوارہ نہیں چھوڑ دیا. اس نے مان اللہ آپ کے لیے کسوٹی دے دی ہے. مطلب ادانا کا سوال نہیں ہے اور اس نے اسی لیے اس کو مکمل بھی کہہ دیا, غیر متبدل کہہ دیا, محفوظ کر دیا, اپنے ذمے لے لیا خدا نے اس کی حفاظت کو. تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ حفاظت اس کی کرتے رہیے, ہمارے تو کسی کام میں یہ آتا نہیں. ہم تو بل وجدنا ما وجدنا علیہ آباءنا والی بات کریں گے. وہ کتابیں سنبھال کے رکھیں گے, وہ پڑھائیں گے دارالعلوموں کے اندر, اس سے دستار فضیلت ہم دیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں 9 سال کا جو کورس ہوتا ہے دارالعلوموں کا, عام طور پہ 7 کا اور 2 آگے بڑھاتے ہیں. 9 سال کے اس کورس میں قرآن کریم آخری سال میں صرف سورہ بقرہ کی ایک تفسیر پڑھائی جاتی ہے, وہ بھی اخلاق کی تفسیر, آج کے دور کی نہیں. تو یہ چیز جو ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے بار بار یہ جو کہا ہے تو اس کا تعلق صرف مذہب سے ہی نہیں ہے. یہ جو ذہنیت ہے, یہ جو مسلک, یہ جو نفسیاتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے قوم کے اندر کہ جس طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے اسی طرح سے ہوتا چلا جائے, قوم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. قرآن تو انسان کے لیے ارتقائی منازل بتاتا ہے, وہ تو صراط مستقیم پہ چلاتا ہے, دائرے میں نہیں چلاتا. اس لیے مسلک یہ ہے دین کا کہ خدا کی کتاب آپ کے پاس آخری سند, حجت, اتھارٹی, کفایتی, اسے دیکھیے, اپنے زمانے کے حالات دیکھیے. اور وہ قرآن جو ہے خدائے خبیر و علیم نے قیامت تک ساری نو انسان کے لیے ضابطہ دینا تھا. اسے ہونا ہی یہ چاہیے تھا کہ وہ حدود کو مقرر کرتا ہے, لمٹس مقرر کرتا ہے, باؤنڈریز مقرر کرتا ہے, اس کے اندر کی جزیات خود نہیں دیتا. وہ یہ تو کہتا ہے کہ امر ہم سورہ دانوں باہمی مشاورت سے اپنے معاملات میں ہٹا کر اس مشاورت کی ڈیٹیلز نہیں دیتا, تفصیل لگا. وہ یہ دونوں کہتا ہے عدل کرو, وہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ اس عدل کرنے کے طریقے کیا ہوں گے, پروسیجر کیا ہوگا. یہ تو بدلتے رہیں گے سارے دور میں, ہر زمانے میں بدلتے رہیں گے. اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ان کی جزیات, طریقے عمل, پروسیجر وہ خود متعین کرو. یہ طریقے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتے چلے جائیں گے اور وہ غیر متبدل باؤنڈری لائن جو ہیں وہ اپنے مقام پہ رہیں گی. یہ تو عزیزان من سمجھنے کے لیے ہاکی یا فٹ بال کے میچ کا میدان جو ہے اسے دیکھیے, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کی جو باؤنڈری لائن جو اس کے لیے جو قواعد و ضوابط مقرر ہوتی ہیں وہ تو اپنے مقام پہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ دونوں ٹیمیں آزاد ہوتی ہیں اس بات میں, لیکن اس آزادی میں بھی ایک پابندی ہوتی ہے کہ اس 11 کھلاڑیوں کے سامنے ایک نصب العین ہوتا ہے, ایک ڈیسٹینیشن ہوتا ہے جسے گول کہتے ہیں. گول کے معنی ہی نصب العین ہوتا ہے. ان میں سے ہر کھلاڑی خواہ وہ دائیں پہ ہے, بائیں پہ ہے, آگے ہے, پیچھے ہے, کہیں بھی ہے, مختلف مقامات کے اوپر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, لیکن ہر ایک کی توجہ نگاہ جو ہے وہ اس گول کی طرف ہے کہ وہاں میں نے گیم پہنچانا ہے. حتیٰ کہ ان کے ہاں کا جو کیپٹن ہوتا ہے, یہ ٹھیک ہے کہ ٹیم کا سربراہ ہوتا ہے, اس کے سامنے بھی یہی گول ہوتا ہے کہ میں نے گیند وہاں پہنچانا ہے.
وہ بھی ان قواعد کا پابند ہوتا ہے. وہ جو لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، باؤنڈری لائنیں بھی، اندر کی لائنیں بھی، چھوٹے چھوٹے قاعدے بھی، پاؤں نہ لگے، ہاتھ نہ لگے، یہ کچھ نہ ہو. خواہ وہ کیپٹن ہے، خواہ وہ پلیئر ہے، وہ باؤنڈری لائن جو ہیں وہ ہیں حدود اللہ جسے کہا گیا ہے قرآن میں. ان کو کراس نہیں کر، بلکہ ان کے تو وہ کہتا ہے قریب بھی نہ جانا. ہو سکتا ہے نا کہ ذرا زور سے گیند لگ جائے اور وہ باہر چلا جائے، لا تقرب، ان کے قریب بھی نہ جائے. لیکن باؤنڈری لائن ان کے اندر آپ کو آزادی دی ہے اس میں کہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق آپ کا کچھ خود کیجیے. پلیئر کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ زور سے اس لگائے، آہستہ اس لگائے، ذرا دائیں کو کر دے، بائیں کو کر دے، اس کی پوری آزادی اس کو ہوتی ہے. یہ ہے ذہنیت جو قرآن نے پیدا کی ہے. غیر متبدل قوانین و حدود خداوندی کے تابع اندر رہتے ہوئے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جزیات، پروسیس، پروسیجر خود طے کیجیے. اس پہ جب بھی آئے گی کوئی قوم، وہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آگے ہی نہیں بڑھتی. قرآن کہتا ہے وہ تو امامت میں ناش ہو جاتی ہے، نو انسانی کی امامت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. مشرق مغرب کا جو ہے وہ تو دائرے کے اندر جا رہا ہے اسلاف کے، اسی کے اندر ما وجدنا علیہ آبان. مغرب نے آزادی حاصل کی تو اس نے وہ حدود ہی توڑ دی، یعنی اب اس کے لیے کوئی غیر متبدل حدود ہے نہیں. تو جب غیر متبدل حدود باقی نہ رہیں تو اس ہاکی کے میدان کا اندازہ لگا لیجیے کہ جس میں دونوں ٹیمیں ان حدود اور ان قیود کا کوئی خیال نہ کریں جو رکھی ہوئی ہیں، اور وہ چلے دونوں اسٹکیں ہاتھ میں لی ہوئی ہوں، اور اس کے بعد وہ 22 وہاں، تو پھر کیا ہوتا ہے جو اقوام مغرب میں ہو رہا ہے. وہاں حدود کے نہ ہونے میں اس قدر خلفشار مچا رکھا ہے کہ، اور اس خلفشار کا تو پھر ان کی وسعتوں کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے آپ. قوتیں ہوں چاند تک پہنچنے کی، حدود اور قدور کوئی متعین نہ ہوں قوموں کے لیے، تو پھر ظاہر ہے وہی جو ہاکی کے میدان میں اسٹکیں چلا کرتی ہیں. اور یہاں یہ مذہب پرست جو علاقہ ہے، اس کے یہاں صورت یہ ہے کہ 1000، 10,000، 4,000، 5,000 سال پہلے جہاں سے کوئی قوم شروع ہوئی تھی اسی مقام میں چکر لگ رہا ہے، دائرے میں لگ رہا ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھ نہیں سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن بات تو ایسے کرتا ہے جیسے کہ مذہب کی دنیا کی بات ہے، لیکن وہ تو زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے. اسی لیے بار بار وہ یہ کہتا ہے کہ ان قوموں سے جب یہ چاہیے کہ یہ آپ کے پاس سند اور حجت اور کفاتی جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، اسلاف کا مسلک جو ہے وہ ہے جس کے اوپر ہم چلتے چلے جائیں. خواہ کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، آنکھیں بند کیے چلے جائیں گے، خواہ ان کو شیطان دھکیل کے جہنم میں کیوں نہ لے جائے. اور جہنم میں تو ہوتی ہے یہ قوم جو اپنی سوچ سمجھ کے کام نہیں لیتی اور خدا کی غیر متبدل حدود کے اندر کام نہیں لیتی. جہنم اسی کو کہتے ہیں. جہنم کے لفظ جہنم ہے قرآن میں. جہنم کہتے اس مقام پہ ہیں جہاں کوئی چلنے سے رک جائے. سوچ رہے ہیں آپ، اور یہاں بڑے فخر سے یہ چیز کہی جاتی ہے ہم تو اسی راستے سے چلیں گے. آگے بڑھنے سے روکی ہوئی قوم جہنم، کہا یہ ان کا مسلک ہے. اب ہم آتے ہیں آج کی آیت سے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. کہا ایک تو وہ تھی، وہ مسلک تھا، وہ ذہنیت تھی کہ نہیں خدا کی بھی ہوئی اقدار کے اوپر آسام تو نہیں.
جس مسلک پہ چلے آ رہے ہیں اس پہ چلے آئیں گے. کہا اس کے مقابلے میں ایک دوسری اہمیت ہے، ایک دوسرا مسلک ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں یسلم وجہ الی اللہ. عام ترجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے وجہ کا لفظ جو میں ابھی عرض کروں گا کیا ہے، جھکا دے اپنے وجہ کو خدا کے سامنے. وجہ کا لفظ بڑا ہی جامع لفظ استعمال کرتا ہے قرآن کا. اس کے مادے کے اعتبار سے تو معنی ہوتے ہیں جو چیز کسی کے سامنے سب سے پہلے ابھر کر آئے اسے کہتے ہیں. چہرے کو اسی لیے جو لوگ وجہ کہتے تھے، لیکن یہ صرف بنیادی مادے کے معنی ہیں. زندگی کے نصب العین کے لیے یہ لفظ آتا ہے، گول کے لیے لفظ آتا ہے، پرپز یا مقصد کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اور وجہ طریق وہ کہتے ہیں جس منزل کی طرف راستہ لے جائے اس کو وجہ طریق کی وجہ کہتے ہیں. اور وہ پوری کی پوری پرسنالٹی یا ذات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. وجہ اللہ جہاں آتا ہے تو وہاں خدا کا چہرہ نہیں اس کے معنی ہوتے، ذات خداوندی جسے ہم کہتے ہیں نا، انسان کی پرسنالٹی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں انسان کے ارادوں سے لے کے اس کی ہر روش کے لیے یہ جامع لفظ آ جائے گا. اگر ہم اپنا آپ کہیں کہ جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اس سے، تو کچھ زیادہ بات ہمارے یہاں سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ کوئی بات آ گئی سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے پنجابی میں کہا کرتے ہیں اور اپنی وجہ تو سنا لے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ رہا ہے، اس میں وہ سارا آ جاتا ہے. یہاں وجہ کا جو اپنی وجہ ہوں اللہ یسلم جھکا دے اپنے آپ ارادوں کو، اختیارات کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی پرسنالٹی کو جھکا دے. جھکائے پہلی یہ چیز تو ہو گئی ماننے کی، نظریہ ہو گیا، آئیڈیالوجی ہو گئی، پرپز ہو گیا، واہ محسن، اور پھر حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے. تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. وہ یوں سمجھیے کہ اس نے، یوں ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں، اس نے ایک ایسا سہارا تھام دیا جو ٹوٹنے والا نہیں، بہت مضبوط سہارا تھام دیا. بات سہارا نہیں ہے. عروہ عربوں کے ہاں ان کا جغرافیہ ہے، ان کی زندگی کو سامنے رکھیے نا. وہ 100 میل تک ریگستان ہی ریگستان چلا جاتا تھا. قبضے میں کہیں نام نہیں ملتا تھا. جہاں کہیں ان کے یہاں تو 4 کھجوروں کے درخت کہیں کھڑے ہوں تو ان کو جنت کہتے تھے. یہ جو باغ میں ہمارے یہاں آڈا ہوتی ہیں نہیں ہے نالیاں، اس کو نہر کہتے تھے. تو ان کے ہاں یہ سبزہ، درخت، پتے اور پھر مویشیوں پہ ان کا دار و مدار تھا. تو اب مویشی زندگی کا مدار ہو، چارے کے لیے وہاں وہ اتنا ریگستان، سینکڑوں میلوں تک وہاں سبزے کا نشان ہی نہیں. وہاں اس قسم کے درخت، اور ان میں سے یہ کھجور کا درخت بھی ویسا ہی ہے، ببول کا بھی ویسا ہی ہوتا. ایسے درخت جن کی جڑیں پتال تک گئی ہوئی ہوں، بہت دور تک یہ جڑیں جاتی ہیں، تو وہاں سے یہ پانی لیتے ہیں. یہ درخت مثلاً کھجور جو ہے. اور اگلی تھی شرط ان کی کہ ان پہ خزاں کا موسم نہ آئے، 12 مہینے ان کے پتے سرسبز رہیں. جس درخت کی یہ کیفیت ان کے ہاں ہوتی تھی
کہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، کسی موسم میں بھی اس کے پتے نہیں جھڑتے تھے، اور اس پہ بھروسہ کیا جاتا تھا کہ جہاں اگر ہمیں چارہ نہیں مل رہا تو وہاں چلیے، وہاں وہ درخت ہیں، وہاں چارہ ملے گا۔ اس قسم کا سہارا جو ہوتا تھا کہ جو کبھی دغا نہ دے اور کبھی خزاں دیدہ نہ ہو، اس کو وہ عروہ کہتے ہیں۔ جس نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ اپنے سامنے منزل مقصود وہ رکھا جو خدا نے متعین کیا، اپنی توجہ ادھر پر مرکوز کر دی، اپنی آرزو، مقاصد، مطالب اور گول و ڈیسٹینیشن وہ مقرر کر دیا، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ہاں ان درختوں کا باغ اگایا کہ جن پہ کبھی خزاں نہیں آ جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یعنی کریں کیا؟ سارے معاملات جتنے بھی ہیں سوچیں، سمجھیں، مشورہ کریں، گفتگو کریں، بحث کریں، تو عاقبۃ الامور، آخر الامر وہ یہ دیکھیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ کہا یہ دونوں روشیں سامنے آ گئی، ایک یہ کہ ما انزل اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا کی طرف آنے دیجیے، اور دوسری روش یہ ہے کہ اپنے ارادوں تک کو خدا کے احکام کے سامنے جھکائیں گے اور پھر حسن کارانہ زندگی بسر کریں گے، تو یہ وہ قوم ہوگی کہ جس کے شجر حیات پر کبھی خزاں نہیں آتا، ایور گرین۔ دوسری جگہ ہے توتی اکلا اکلا دائم، یہاں تو پتے ہی صرف کہا ہے، وہاں تو یہ کہا ہے ایسا درخت میں پھل بھی دیتا رہے ہمیشہ۔ ہم دونوں روش کے سامنے رکھ دی، اور اس کے بعد کہا ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے اس روش سے جو ہم نے بتایا ہے، اس کے خلاف جاتا ہے، اے رسول تمہیں اس سے افسردہ خاطر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات ہے رسول کی، بڑا ناصح مشفق ہوتا تھا، بڑا ہمدرد معالج ہوتا تھا۔ دوسرے کئی مقامات پہ یہ آیا کہ تو اپنی جان گھلا لے گا اس غم میں کہ یہ لوگ صحیح راستے پہ کیوں نہیں چلتے، اور اس کے بعد کہا یہ ہے کہ اگر ہم نے انہیں زبردستی صحیح راستے پہ چلانا ہوتا تو رسول تمہاری رسالت کی، وحی کی، جبریل کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حیوانات بھی تو چل ہی رہے ہیں، ان کی طرف کون سی رسالت آتی؟ تو اس لیے تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا رسول کی یہ صورت نہیں تھی کہ یہ اگر اس کو نہیں مانتے تھے تو یہ پھر ڈنڈا ہاتھ میں دے کے کہتا تھا کہ تاری ایسی بھی تحریر نہیں مندے کیوں نہیں آئی؟ قرآن ان سے کہتا تمہیں افسردہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بابا مقدم چیز تو یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کا اختیار و ارادہ برقرار رہے۔ یہ جو روش جس کو چلنے کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے، یہ جو دوسری روشیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں اس میں ان کے اختیار و ارادے کو سلب دیا جاتا ہے، اور یہاں اگر اس روش میں بھی تم یہ کہو کہ ان کا اختیار و ارادہ سلب کر کے کسی طرح سے ان کو مار مار کے اس راستے کے اوپر چلا دیا جائے تو یہ ہمارا منشا نہیں۔ ان کی ذہنیت اس طرح سے بدلنی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کی ذہنیت بدلو، ان کی نفسیات کو بدلو۔ اس لیے اگر اس کے باوجود یہ اپنی ضد اور حد سے قائم رہتے ہیں، بات سننا نہیں چاہتے، اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہیں، تمہیں اس میں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لانا مرجعہم، یہ جو اشتہاری مجرم بھاگے پھر رہے ہیں نا، یہ بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے، ہماری مملکت کی حدود سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ یہ لانا انہوں نے آنا ہے یہیں، بھاگے ہوئے مجرم نے آنا ہے یہی ہماری عدالت میں، بھاگ نہیں سکتے۔ تو اس لیے تم کیوں غم کھاتے ہو؟ تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد دیکھنا نا کس طرح سے یہ پابجولہ یہاں
کھانے میں کھڑے ہوں گے. فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، یہاں ان کا اعمال نامہ سامنے رکھا جائے گا. یہ تھا جو کچھ کرتے تھے. ان اللہ علیم، پہلے کہا علیم، عالم علیم. آپ کو معلوم ہے کہ جس بات میں یہ لفظ آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے مسلسل. یعنی یہ چیز نہیں ہے کہ کسی وقت ہمیں علم ہوتا ہے کسی وقت نہیں علم ہوتا. مسلسل متواتر یہ چیز ہے جو ہمیں علم ہوتا ہے. اور علم کس چیز تک کا ہوتا ہے؟ بذات صدور. یہی نہیں کہ جو اعمال سرزد ہو جاتے ہیں، جو سینے میں گزرنے والے ارادے ہیں، ہم تو ان کو بھی جانتے ہیں. کیونکہ وہاں جب وجود کہا تھا تو وہ آرزوئیں اور تمناؤں کے اوپر بھی تو حرف تھا. اور اصل چیز تو وہی ہے جو سینے میں گزرنے والے خیال ہوتے ہیں. انسانیت تو انہیں سے بنتی. باقی رہا یہ کہ یہ ابھی فوراً پکڑے کیوں نہیں جاتے، تو کہا ہمارا وہی جو اصول ہم نے بتا رکھا ہے، نمتعہم قلیلا، مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، جھٹ سے درست نہیں کر دی جاتی. ان کو سمجھایا جاتا ہے، وقفہ دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے. کیونکہ اس نے تو ان سے کہنا کہ اپنے ارادے سے یہ سب کچھ اختیار کرو جو ہم کہہ رہے ہیں. اس کے لیے وقت دیا جاتا ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. نمتعہم قلیلا، لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو اگلا ثم نضطرہ الی عذاب غلیظ نضطرہ، یہ نہیں ہوگا تو پھر جیسے کہتے ہیں نا گھسیٹ کے لے آئیں گے ہم یہاں ان کو، کسا کسا یہاں لے کے آ جائیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے. کہا یہ چیز ان کے یہاں. کہا اب آئیے ذرا ان کی طرف. کہ تم خدا کی طرف دعوت دیتے ہو، یہ کہتے ہیں ہم خدا کو تو پہلے ہی مانتے ہیں. یہ کون سی نئی دعوت ہے؟ یہ دنیا میں یہ اب تو کچھ زیادہ بڑھ گیا، یہ کمیونزم کی وجہ سے دہریت جسے کہتے ہیں، خدا کی ہستی سے انکار. ورنہ باقی یورپ جتنا بھی ہے وہاں وہ لوگ خدا کو مانتے ہیں. قرآن کریم نے خدا کے ماننے اور خدا کے ماننے میں بڑا فرق ہے. وہ کیا خدا کو مانتے ہیں؟ یورپ کا سائنٹسٹ بھی مانتا ہے، عام یورپ کے لوگ بھی مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ گاڈ از دی کریٹر آف یونیورس، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. بزرگ مانتے ہیں کہ کائنات میں قوانین فطرت یا قوانین خداوندی کا فرما ہے خارجی کائنات میں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خارجی کائنات میں سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ گاڈ، اقتدار مطلق اسی کا ہے. یہ سب کچھ مانتے ہیں. تو خدا کو تو وہ مانتے ہیں، پھر ان کو خدا کے ماننے کی دعوت کیوں دی جاتی؟ یہی نہیں، اہل کتاب یہود نصارہ ایران کے مجوسیوں تک وہ اہل کتاب کہلاتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے ہمارے پاس کتاب موجود ہے جو خدا نے ہمارے پیغمبر کی طرف بھیجی. انہیں بھی دعوت دی جاتی تھی ایمان لانے خدا کے، قرآن کے خدا کی طرف. تو یہ کیوں تھا یہ کچھ؟ تو یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے کہ خدا کا ماننا، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، کبھی کسی سے پوچھیے کہ اس کے معنی کیا ہیں. تو میں خدا کو مانتا ہوں، یعنی کیا مانتے ہو؟ تم کہتے ہو میں خدا کو مانتا ہوں، وہ کہتا میں نہیں مانتا. کیا فرق ہے تم دونوں میں؟ بعض الفاظ ہوتے ہیں اسمان تم آباؤکم، کہ یہ کچھ الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں، کچھ تمہارے آباؤ اجداد کی طرف سے چلی آ رہی ہے، کچھ تم نے اپنے یہاں گھر لی ہیں. بتاؤ ذرا کھڑے ہو کے اس کے معنی کیا ہیں جو تم کہتے ہو کہ میں خدا کو مانتا ہوں.
کہو خدا کے قوانین کو مانتا ہوں، بات سمجھ جائے۔ خدا کے ماننے والوں کے متعلق کہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ان سے بھی پوچھو کہ یہ کائنات بنائی کس نے ہے، تو یہ بھی کہیں گے کہ خدا نے ہی بنائی۔ تو کہا کہ یہاں تک ہی کیوں رہتے دوسرے مقام پہ ہے فاننا یہ پوچھیں۔ تو جب یہی بات ہم انسانی دنیا کی طرف آتے ہیں تو وہاں تمہیں کیا موت پڑ جاتی ہے، کہتے ہو کہ نہیں یہاں تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کارفرما ہوں گے، تو گویا خدا کا دائرہ خارجی کائنات تک محدود ہو گیا، تمہاری دنیا میں وہ نہیں آتا۔ اب یہ معنی ہو گئے خدا کے ماننے کے، خارجی کائنات خدا نے بنائی ہے یا کیسے بن گئی ہے، بائی چانس آ گئی ہے، چھوڑیے اس کا اثر کیا پڑتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر؟ اثر یہاں آ کے پڑتا ہے کہ انسانی بل اکثرهم لا یعلمون۔ بات یہ ہے کہ اکثریت ہوئی ہے کہ جو علم کی بنا پہ بات نہیں کرتی، محض چلی آئی ہے ایک بات بہت دوہرا دی جاتی ہے۔ علم کی بارگاہ سے ان سے پوچھو کہ معنی کیا ہے، اور پھر جب اس سے ایکسپلائر جب کہا کیا جاتا ہے تو وہ تو پوچھو ہی نہیں۔ رشیا کے خلاف جب یہ کیپٹلسٹ جو کنٹریز تھی نا یورپ کی اور امریکہ کی سرمایہ دار ملک، تو روس کے خلاف انہوں نے ایک محاذ قائم کرنا تھا۔ اب انہیں یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کے ممالک جو ہیں اس پہ اگر وہ ان کا اثر محفوظ کر گیا تو یہ ممالک جو ہیں وہ تو ان کی ابلیسیت ہے کہ انہوں نے ان کو وحدت میں کبھی کبھی تبدیل نہیں ہونے دیا۔ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایک بحر ذخار ہے عزیزان من، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی جغرافیائی پوزیشن، کرۂ ارض کی بیلٹ ہے یہاں سے وہاں تک، آٹے مارتا ہوا سمندر، ان کو یہ خطرہ تھا۔ تو انہوں نے کیا حربہ استعمال کیا، آپ کو شاید یاد ہوگا اس زمانے میں روس کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ تو ہے داعیہ خدا کا منکر، اور انہوں نے ادھر کہا کہ بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر۔ آؤ خدا کے ماننے والوں، آؤ ہم اکٹھے ہوں، ملاحظہ فرماؤ، خدا کے ماننے والے تو ان کے مقابل میں محاذ بنانے کے لیے یہ خدا کا نام جو تھا اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا۔ تھوڑی سی اجازت دے دیں تو عرض کروں کہ یہ کہ خدا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ براہمن بیٹھا ہوا روٹیاں پکا رہا تھا، باہر بیٹھا تھا جی، 2-4 پکا کے رکھی ہوئی تھی، ایک کتا آیا، اس نے آ کے 2-4 روٹیاں منہ میں نہیں الو بھاگا۔ اب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی وہاں پتھر وتھر تھا نہیں، گنیش جی کی مورتی وہاں پاس ہوتی تھی، جس کی پرستش کرتا تھا، اٹھایا زور سے ماری، اس کے جون لگی اور اس سے روٹیاں پھینک دیا، ٹو کرتا چلا گیا، جا کے روٹی بھی اٹھائی، گنیش جی کو بھی کہہ رہا کہ ساری عمر تمہاری پوجا آئی، کام تم آئے ہو۔ تو گنیش جی یوں کام آ جاتے ہیں، بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، یعنی ہمیں بچاؤ خدا کے لیے، رشیا کے شریف سے، بلیورز ان گاڈ۔ جب کیا تنگ بتوں نے تو خدا یاد آیا، سمجھ لیے؟ یہ جو ہے نا
کہ ان سال کا من خلق السماوات والارض ليقولون اللہ، اللہ ان سے پوچھو کہ خالق خدا یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ آگے بڑھ کے کہیں گے صاحب خدا نے بنائی ہے. لیجیے ہم اور آپ ایک ہی ہو گئے. آپ بھی کہتے ہیں خدا نے بنائی، ہم بھی کہتے ہیں خدا نے بنائی. ان سے کہا کہ للہ ما فی السماوات والارض والارض، ما فی السماوات کا کیوں رہتے ہو؟ ارض کی طرف بھی تو آؤ. اس کی جو سورینٹی ان دی آؤٹر یونیورس ہے، اپنی یونیورس میں بھی تو لاؤ. للہ ما فی السماوات والارض، ایک لفظ میں ساری بات کیا کہتا ہے کہ یہ سماواتی خدا کو تو مانیں گے سارے، ارض کے خدا کو نہیں مانیں گے. قرآن نے یہ کہا ہے وَهُوَ إِلَٰهُ السَّمَاءِ وَإِلَٰهُ الْأَرْضِ. دوسرے مقام پہ نکھیڑ کے بات کر دی، نکھار کے جسے کہتے ہیں، نہیں نکھیڑ کے ہو گل. اگلا لفظ بھی اور پنجابی کا سننا ہے تو ویروا کر کے دس دیتا. الہ السماء و الہ الارض، کیا بات ہے قرآن. وہ تو ابہام میں رہنے نہیں دیتا عزیزان من، ورنہ یہ دو الگ کہنے کی ضرورت کیا تھی. اور پھر الہ کے معنی نہیں سمجھ لیے آپ نے. جب لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں تو الہ کے معنی الہ الارض کہا. الہ الارض مانا تو پھر خدا کا ماننا ہے. الہ السماء ماننے سے بات کیا بنتی ہے؟ ارض میں کون الہ ہے؟ تمہاری اپنی زندگی کے اندر، تمہاری معاشی زندگی کے اندر، سیاسی زندگی، انسانی زندگی کے اندر، یہاں بھی اسی الہ کو مانو، اسے پھر کہیں گے الہ ہوتا ہے. ورنہ یہ بات کہ ہم نے خدا کو مان لیا جو کائنات کا بنانے چلانے والا، کہا ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ محتاج نہیں ہے تمہارے اس ماننے، وہ مستغنی ہے اس سے. اور حمید، تم کہتے ہو کہ ہم پریز ٹو گاڈ، یہ ہے نا ان کے یہاں کا، یہ ہے خدا کی تعریف ہم بھی کرتے ہیں گرجوں میں جا کے. وہ کہتا ہے مستغنی ہے تمہاری حمید سے، حمید ہے. جب تم نہیں تھے، کائنات تک نہیں تھی، وہ اس وقت بھی غنی الحمید تھا، وہ تمہارا محتاج نہیں تھا. باقی رہا یہ خدا، اس کی کائنات اور یہ کتنی ہے، تمہارا یہ محدود ذہن کیا، اور خدا کی یہ خدائی کائنات، اس کے قوانین، یہ جو ہے ان کا تم کبھی حصر اور اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. ان فائنائٹ جو ہے، لامحدود جو ہے، وہ محدود ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. تم اپنے دائرے کے اندر کی بات کرو. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. خدا کی بات ہے، خدا کی بات ہے. دنیا بھر کے درخت کلمے بن جائیں، یہ سمندر اور ان کے ساتھ اور کئی سمندر روشنائیاں بن جائیں، اور اس کی باتیں لکھنے لگیں، یہ ختم ہو جائے وہ ختم نہ ہو. یعنی بات اس نے کہنا انفینٹی کی، کہ لامحدود جو ہے وہ محدودیت کے اندر آ نہیں سکتا. دنیا بھر کے شجر، سمندر، ان کے ساتھ اور یہ کتنے بھی اکٹھے کیجیے، یہ تو محدود ہوں گے. لامحدود محدودیت کے اندر آ نہیں سکتا. محدودیت اپنے ہی دائرے کے اندر اس کو سمجھ سکتی ہے. اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ خدا کہتا ہے کہ جو کچھ اپنے متعلق ہم تمہیں بتاتے ہیں وہیں تک رہا کرو، اس سے آگے تم جا نہیں سکتے. اور یہ سارا کچھ جو ہے ان اللہ عزیز حکیم، پھر بار بار میں نے عرض کیا ہے، عزیز کہتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو صاحب غلبہ، ساتھ ہی حکیم کہتا ہے اپنے آپ کو کہ غلبہ استبداد کا نہیں ہے، قہرمانیت کا نہیں ہے، فرعونیت کا نہیں ہے، بلکہ رشنری ہے، ریزن پہ مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے. اور اس لیے یہ کائنات کا سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے. ورنہ
شہرمانیت کی روح سے تو یہ سلسلہ نظم و نسق اس انداز سے نہیں چل سکتا. حکمت ایسا اب رہا کہ یہ تو انفائنائٹ بتا دی، یہ کائنات پوری کی پوری ایک پتی کے ساتھ دوسری پتی نہیں ملتی. تنوع اتنا ہے. ایک آیت آ رہی ہے سامنے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کیا عرض کروں اس کے لیے، تو کتابیں لکھی جائیں، نصاب میں داخل ہو، پھر کہیں جا کے اس کے مفہوم سے احاطہ کچھ کیا جا سکے. قرآن کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کائنات ہو یا انسانوں کی دنیا کی طرف وہ آتا ہے. یہ وحدت ہے ایک. یہ پوری انسانیت، عالمگیر انسانیت، ہم تو برادری تک یہ بردرہڈ تک ہی رہتے ہیں نا، اس میں بھی افراد الگ الگ نظر آتے ہیں ہمیں. وہ تصور کچھ اس قسم کا کانسیپٹ کچھ ایسا دیتا ہے کہ جیسے پوری انسانیت ون انڈیویزبل ہول ہو، ایک ناقابل تقسیم وحدت. وہ جو اقبال یا الفاظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ یہی کہہ سکتا تھا کہ لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیریں. آج کی سائنس اس سے آ رہی ہے. یہ ابھی جو خبر آئی ہے نا کہ وہ ڈاکٹر کلام کو ایک نوبیل پرائز ملا ہے فزکس کے اندر، تو بات تو ٹیکنیکل ہے اور اتنی بڑی سائنس کی ہے کہ ہم بھی نہیں سمجھ سکتے. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے بیشتر طبیعیات نے، اینسٹائن تک نے یہ کہا تھا کہ یہ 4 بنیادی عناصر ہیں کہ جن سے یہ کائنات جو ہے، اب کیا کہا جائے، بنی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ کمپرائز 4. انہوں نے کہا کہ آگے اب جو تحقیق کرنی ہم نے شروع کی ہے تو ہم اس طرف چلے جا رہے ہیں کہ نہیں، یہ بات غلط ہے. اصل میں ایک ہی وحدت ہے. چنانچہ یہ جو ان کا کارنامہ ہے، یہ جو 3 سائنٹسٹ ملے ہیں، انہوں نے وہ 4 کو ریڈیوس کر کے 2 تک یہ لے آئے ہیں اور آگے چلے ہوئے ہیں آگے. یعنی یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ ذرا مشکل ہے عام درس کے اندر بات عرض کرنا کہ یہ ایک وحدت ہے. وہ وحدت اس قسم کی ہے. میں اب آیت آپ کے سامنے پیش کروں، بڑی مشکل آیت ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تمہاری پوری انسانیت کی تخلیق اور اس کی بعثت نشت ثانی میں ڈوبتی سے کہو تو نظر پہ یہ آئے گا کہ ایک فرد الگ الگ ہیں، اس طرح سے ہم یہ کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. انسانیت ایک وحدت ہے. یہ ساری تمہاری تخلیق اور بعثت کنفس واحدہ ہے، ون انڈیویزبل وحدت ہے. یہ تصور جو ہے وحدت انسانیت کا عزیزان من 1400 سال پہلے قرآن دے رہا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. زیادہ سے زیادہ تعلق مواقعات کا، بردرہڈ کا، عالمگیر برادری کا، یہاں تک ہی تصور آئے گا. یہ کہ وحدت ہے یہ انسان کی. آپ کے دل میں زخم ہو اور میرے قلب میں ٹیس اس کی پڑے. سائنس کے انکشافات لا رہے ہیں اس طرف انسان کے ذہن. کبھی آپ نے دیکھا کہ لندن میں بیٹھا ہوا ایک کمرے کے اندر انسان وہاں کچھ باتیں کر رہا ہے، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اسی وقت، یعنی جب میں اسی وقت کہتا ہوں تو سپلٹ آف اے سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا. یہ بات شاید ہماری سمجھ میں نہ آئے، یعنی اسی وقت وہ تمام کی تمام بات ہمارے سامنے آتی ہے، تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، رنگ ہمارے سامنے آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ فاصلوں کو کس طرح سے ختم یعنی وحدت ہو گئی. وہ اور میرا سیٹ، ہمارا سیٹ جو یہاں ہے، ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں رہی. یہاں تک چل اور یہاں بیٹھے ہوئے
چاند کے اوپر جو گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو رابطہ ہے کتنی بڑی وحدت ہے. مجھے تو وہ واقعی نہیں بھولتا. میں پھر دوہرا دوں گی انہوں نے جہاں تک دیکھ رہا ہے ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا. ہمارے ذہنوں میں کیا آئے گا؟ ہمارے ہاں تو غنیمت ہے. اب ان کو مصیبت پیش آئی تو یہ لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرنے لگ گئے, ورنہ پہلے تو ان کا فتویٰ موجود ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال حرام ہے. چاند پہ جو گئے ہوئے تھے ان کا رابطہ تھا یہاں جو زمین کے اوپر وہ کنٹرول اسٹیشن تو ان کا زمین پہ ہے نا, تو وہاں انہوں نے اس سے بات کی. وہ جو تھا انجن کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی, تو انہوں نے کہی تو اس نے کہا کہ جی میں ہوں وہ نہیں ہے. وہ جو پہلا تھا انہوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ وہ نہیں ہے, ہمیں پتا ہے وہ سو رہا ہے. انہوں نے پوچھا کہ جی یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے پہچان لیا ہوگا میری آواز سے کہ میں وہ نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تم نہیں ہو وہ نہیں, ہمیں یہ بھی پتا ہے وہ سو رہا ہے. آپ کو یہ کیسے پتا ہے سو رہا؟ اس نے کہا کہ اس کی جو ہارٹ بیٹنگ ہے, قلب کی دھڑکن جو ہے بیٹنگ, اس کا گراف ہمارے پاس ہے. گراف ہے اس کا کہ کتنی اس کی اس لفظ ہمارے ہاں اس کو تو کہتے ہیں نا دل کی دھڑکن کی جو ہوتی ہے بیٹنگ. اور یہ اصول ہے کہ سونے والے کی جو بیٹنگ ہوتی ہے کم ہوتی ہے جاگنے والے سے. پچھلے 10 منٹ سے اس کی بیٹنگ میں فرق آ گیا ہے, اس لیے ہمیں پتا کہ سو گیا. آپ دیکھتے ہیں وحدت کی طرف کس طرح سے انکشافات چلے جا رہے ہیں. اس اعتبار سے یا اس نقطۂ نظر سے جی چاہتا ہے کہ کچھ اور بھی 1000 برس جی لیں ہم, تو دیکھیں کیا کیا انکشافات ہوتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, جہاں نے وہاں جا دیکھیں. یہاں تو پھر بھی ٹی وی سیٹ خریدنا پڑتا ہے, اسے تو مفت ہی ہو رہا ہے. جنت میں کوئی چیز بکتی نہیں آدمی والے ماں نہیں دیکھا جگہ خریدی جائے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. کیا ہوگی یہ کیفیت عزیز آنے والی, پوری انسانیت ون انڈیویژل ہوگی الا کنفس واحدہ. ان اللہ سمیع بصیر. بات یوں ہی نہیں افسانہ کہہ رہا, سنتا ہوں دیکھتا ہوں. سنتا ہوں دیکھتا ہوں, دیکھ کر کہتا ہوں, سن کر کہتا ہوں کہ تمہاری حل کر بات ایک نفس واحدہ کی. سن کر کہتا ہوں, دیکھ کر. کہا کیسے سمجھائیں تمہیں کہ تمہیں اختلافات نظر آتے ہیں اور اس اختلاف کے باوجود وہ اختلاف ہوتا نہیں ہے. اب دیکھیے عزیزان من, 1400 سال پہلے ایک بدو کو بھی سمجھا رہا ہے اور آئنسٹائن کو بھی سمجھا رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ آئنسٹائن سے آگے تو یہ بڑے ہیں. آئنسٹائن کی تھیوری جو تھی وہ کل کے اس سے بھی پہلے ٹائم کے متعلق, جو وقت کے متعلق ان کی تھیوری ہے نا, سائنس فلاسفر اور سائنس کٹھی ہو جاتی ہے وہاں. برگسن اس کا امام ہے. ان کا یہ ہے کہ ہم تو وقت کو ماپتے ہیں نا, کل یونیورسٹی کہنے ہیں کل گزرا ہوا, وہ یہ تھا نا کہ آج صبح جب سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے رات تھی, اس سے پہلے جو پہلے دن تھا, تو ہم نے تو تقسیم کر دیا نا کل کا دن سورج غروب ہونے تک. سورج غروب ہو گیا تو پھر وہ رات آ گئی. کہیں ہم نے کہا رات 12 بجے سے دوسرا دن شروع ہوا. ہمارے ہاں سورج نکلنے کے بعد دوسرا دن شروع ہوا. پھر یہ اگلا دن جو ہے ہم نے اس کا کچھ نام رکھا, اس کی کوئی تاریخ رکھی. تو ہے نا یہ نظر آتا الگ الگ, کل الگ, رات الگ تھی, آج دن الگ. انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تو ہم نے ایک مثال جو دی ہے برگسان نے کہ گز کے اوپر گرہوں کے نشان لگا رکھے ہیں. اچھی مثال ہے کہ گرہوں کا وجود نہیں کچھ ہوتا, ہم نے اپنی آسانی کے لیے ماپنے کے لیے
وہ گروہ کے نشان لگا رکھے ہیں. یہ وقت کا جو گز ہے اس کے اوپر ہم نے دن اور رات کے نشانات لگا رکھے ہیں. در حقیقت یہ اس طرح سے تقسیم ہوا نہیں ہے. یہ برگسان کی تھیوری آئنسٹائن نے آ کے پھر اس کے بعد اس کو پروو کیا. اس دور کی بڑی بلند تھیوری جو ہے گنی جاتی ہے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الگ نہیں ہے دن اور رات جنہیں آپ کہتے ہو، یہ تو نشان لگا رکھے ہیں تم نے. عزیزان من، یہ کہنے کے بعد اللہ کا لفظ واحدہ سمجھا رہا ہے یہ بات اس بدو کو بھی آئنسٹائن کو بھی. کہا علم ترى، کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. کہا یہ دن اور رات جو تم دیکھتے ہو یہ نہیں ہوتا کہ دن جو ہے اتنا سا ہوتا ہے وہ کہیں چلا جاتا ہے، پھر ایک مسمات رات ہوتی ہے وہ کہیں سے یوں ابھر آتی ہے کیا سے لیے ہوئے، پھر وہ کہیں چلی جاتی ہے، پھر ایک یہ نصف دن ہوتا ہے یہ کہیں سے آ جاتا ہے. عزیزہ نے من یوں لفظ کیا ہے، یہ لفظ ایسے ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے یہ سایہ کس طرح سے بڑھتا ہے، یہ دھوپ کس طرح سے گھٹتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ یہ سایہ جو بڑھ رہا ہوتا ہے وہ دھوپ کہاں جاتی ہے، اور جب دھوپ آ رہی ہوتی ہے تو یہ سایہ کہاں چلا جا رہا ہوتا ہے. سایہ اور دھوپ ہمارے نزدیک روشنی اور سایہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ جو آ رہی ہوتی ہے دھوپ یا روشنی اور سایہ کہیں جا رہا ہوتا ہے، نہ وہ آ رہی ہوتی ہے نہ وہ جا رہی ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ایسی چیز جو اس طرح کسی کے اندر داخل ہو جائے کہ وہ در حقیقت داخل نہ ہو، ہمیں داخل ہوتی ہوئی نظر آئے، اس کے لیے الگ جاتا ہے. کہتا ہے دن اور رات نہ یہ جاتا ہے نہ وہ آتی ہے، وہ تو یوں ایک دوسرے کے اندر جاتی ہے، تمہیں نظر آتا ہے جیسے آ جا رہا ہے، یہ آ جا نہیں رہی ہوتی. عزیزان من، ان لفظوں پہ جھول اٹھا تھا برگسان کہ یہ الفاظ ہیں قرآن میں، یہ نہ کہیں آتی ہے نہ کہیں جاتی. ہم تو یہ جانتے ہیں نا سورج غروب ہو گیا، وہ غروب ہی کہیں نہیں ہوتا. وہ تو ہماری آنکھیں وہاں تک اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہماری آنکھوں کی وہ حد ہے ہماری بینائی کی، اس کے بعد ذرا سا وہ کرم کے نیچے جاتا ہے، ادھر والی جو آنکھیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ تو اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ کہیں جاتا نہیں کہیں آتا نہیں. یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ اختلافات تمہاری نگاہ سے پیدا کردہ ہے، یا سمجھنے کے لیے تم نے یہ پیدا کر رکھے ہیں، ورنہ یہ ایک نفس واحدہ کی طرح ہے. درخت کی پتیاں تمہیں الگ الگ نظر آتی ہیں، خزاں کے موسم کے اندر کوئی پتی نہیں ہوتی. باہر آتی ہے تو پھر تمہیں ایسا نظر آتا ہے جیسے ایک ایک پتی الگ الگ نکل رہی ہوتی ہے، وہ پورا درخت ون یونٹ ہوتا ہے. دن اور رات، ٹائم جسے کہتے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے اس وقت ہمارے یہاں فلسفے اور سائنس میں کہ یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اس کے اندر اتنے عظیم الشان کرے جو ہیں، بغیر کسی وہ جو تھا تراؤنا حمدن تراؤنا، بغیر کسی ایسے سکون کے کہ جنہیں تم دیکھ سکو، کس طرح سے یہ ایک کشش سے نہ آنکھوں سے نہ دیکھے جانے والی کشش سے کس طرح سے یہ چلے جا رہے ہیں. معلق ہی نہیں ہے ایک جگہ. 1400 سال پیشتر عزیزہ نعمان بطل موسی نظام تھا افلاک کا. یہ چلنا جو تھا یہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. ان کے ہاں یہ چیز بات تھی کہ زمین، وہ اس کی زمین کو ساکن مانتے تھے، گھومنے والی مانتے ہی نہیں تھے. وہ چپٹی بھی مانتے تھے، گول مانتے ہی نہیں تھے. یہ وہ دور ہے قرآن کے نزول کا جہاں وہ یہ کہہ رہا ہے سخر الشمس والقمر،
کل ججری، یہ ساکن نہیں ہے، یہ سب چل رہے ہیں. اور جرا یجری تو ہوتا ہے جو چلا جا رہا ہو. تو اس سے یہ ہوا کہ یہ کیا ہمیشہ کے لیے یہ کچھ ہوگا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کے یہاں مسئلہ آ گیا ہوا ہے. یہ اب تو ان کو مناظروں کو اہمیت نہیں رہی. ہمارے بچپن کے زمانے میں بڑی اہمیت کی آریہ سماجیوں کی ہوا کرتی تھی. وہ مادے کو قدیم ایٹرنل مانتے تھے، میٹر کو. قرآن اس کو حادث مانتا ہے، انٹرنل نہیں ہے. تو بڑے مناظرے ہوا کرتے تھے. آج پوری سائنس اس کے اوپر آ رہی ہے. ایٹرنٹی ہو ہی نہیں سکتی اس کے اندر. آج تو وہ میٹر جس کو مادہ کہتے تھے اس کے وجود سے انکار ہو رہا ہے. اب تو صرف انرجی پہ آ گئے ہیں. لیکن بہرحال قرآن نے یہ جو کہا کل یجری، یہ سب چلے جا رہے ہیں. کہا الی اجل مسمى، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مدت کے لیے. ایٹرنٹی نہیں ہے اس کے لیے، وہ تو ابدیت خدائی کے لیے ہے. ان اللہ بما تعملون خبیر. کہا باتیں ہم باہر کی کہہ رہے ہیں، بتا تو میں یہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا قانون کار فرما وہاں ہے نا، تمہاری زندگی میں بھی کار فرما ہے. وہ کائنات کی طرف مت دیکھو، اپنے آپ کی طرف دیکھو. ہم تمہاری باتیں کر رہے ہیں، ہم تمہاری باتیں کر رہے ہیں. یہ سب اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ذالک بان اللہ هو الحق، الحق صرف خدا کی ذات ہے، صرف اس کے قوانین. ابدیت انہی کو ہے، کسی اور شاید نہیں. الحق جو نظریہ ٹھوس حقیقت بن کے سامنے آ جائے، میں نے کہا تھا اسے کہتے ہیں حق. اور وہ الحق ہے، اس کا دیا ہوا ہر نظریہ ٹھوس حقیقت بن کے سامنے آ جاتا ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اس کے سوا کوئی بھی تصور اپنے ذہن کے اندر لاؤ، وہ الحق نہیں ہو سکتا، وہ باطل ہوتا ہے، تخریبی ہوتا ہے، مٹ جانے والا ہوتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ الحق تمہاری دنیا میں اس صورت میں ثابت ہو سکتا ہے کہ علو اور کبریائی جو ہے تمہاری دنیا کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر، حاکمیت، اقتدار، یہ صرف اسی ذات کا ہوگا. پھر وہ تمہاری دنیا میں الحق بن کر آ جائے. اور اس کے ان قوانین کے علاوہ کسی اور کے قوانین کو بھی لے باطل ہوں گے، وہ یاد رکھو، مٹ جانے والے ہوں گے. دیکھو تاریخ کے اوراق کو کتنے کتنے بڑے دساتیر بنائے گئے، ضوابط بنائے گئے، لوہے کی لاٹھوں پہ کندہ کرائے گئے، پتھر کی چٹانوں پہ کندہ کرائے گئے. یہ قوانین وہ ان چٹانوں کے اوپر زمانہ قدیم کی یادگاریں بن کے رہ گئے. زندہ باقی قانون نہ رہا. زندہ اور پائندہ قانون اسی کا ہی ہے جو ہمیشہ تک ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. الحق وہ ہے، اس کے سوا جو بھی ہے الباطل ہے. ان اللہ هو العلی الکبیر. کہا اور سننا چاہتے ہو کہ آپ کو یاد ہے اس نے کشتی کی مثال دی تھی اور میں نے بھی عرض کیا تھا. ذرا دیکھو تو صحیح، کشتی ایک سوئی پانی میں ڈالو تو سیدھی نیچے چلی جاتی، لوہے کی سوئی. ہزاروں ٹن وزن کا لوہے کا جہاز بت کی طرح تیر رہا ہوتا ہے پانی سے. خالی جہاز نہیں، بھرا ہوا، لگا ہوا. کہا لیکن وہ ایک خاص پیمانے تک اس کا اگر وزن ہو تو وہاں تک وہ تیرتا رہتا ہے، تیرتا ہی نہیں رہتا. موجوں کے تلاطم میں ہچکولے بھی کھاتا ہے. اگر وہ وزن ہمارے قانون کے مطابق ہے تو وہ تلاطم، طوفان، وہ کچھ نہیں اس کا بگاڑ سکتا. وہ موجوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہوا چلا جاتا ہے ظالم کی طرف.
جو ہی تم نے اس کے اس حسن میں ذرا بگاڑ پیدا کیا توازن کے اندر، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی بات ہوتی ہے. تو کہا آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے ڈوبتی ہے کشتی. روز جتنی کشتیاں یہ ڈوبتی ہیں تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے نا کہ ایک طرف زیادہ بیٹھ گئے تھے، 14 کی کشتی تھی، 44 بٹھا دیے، ایک طرف زیادہ بیٹھ گئے، وہ جنہوں ڈول گئی چلے ہے گے، تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی. اس نے کہا تم تو روز دیکھتے ہو کہ قانون کے مطابق ایسی چیز جو بظاہر محیر العقول ناممکن نظر آتی ہے، لوہے کا جہاز لدا ہوا اتنا بڑا طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، بشرطے کہ وہ ہمارا جو قانون ہے ویکیوم کا جسے کہتے ہیں اس کے مطابق اگر وہ چل رہا ہے تو. لیکن اگر اس میں تم نے ذرا ادھر ادھر کچھ کیا تو آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے ڈوبتی ہے، بت جیسی کشتی ڈوب جاتی ہے، جہاز تو ایک طرف رہا. تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ. بات تو ہم کہا کشتی کی کرتے ہیں، لیکن اس سے تمہاری توجہ ہم مبذول کراتے ہیں ایک اور بات کی طرف. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کشتی کیوں اس طرح سے چلتی چلی جاتی؟ تو میں نے کہا تھا نا کہ وہ کولا نہیں کھاتی قانون کے روح سے، استقامت سے ایک ہی لائن کے اوپر اگر اس کے مطابق اس میں وزن ہے تو وہ طوفانوں میں بھی اسی طرح سے چلی جاتی ہے، اس میں استقامت ہوتی ہے. کہتا ہے کہا کہ ہم بات تمہیں کشتی کی سمجھا رہے ہیں، یہ ہے من آیات. آئینہ فی ذالک لآیات، لیکن یہ آیت جو ہم نے یا آیات جو کہی ہیں کہ اس سے تم کسی مقصد تک پہنچ جاؤ گے، یہ کس کے لیے ہے؟ لکل صبار شکور. دیکھیے کہاں لفظ صبر کا آ رہا ہے، صابر ہی نہیں کہا صبار کہا. کہتا ہے بڑی استقامت کی ضرورت ہے. کشتی کو تلاطم انگیزیوں کے اندر سلامتی سے ساحل تک پہنچنے کے لیے بڑی ہی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. قانون کی پابندی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر وہ چھوڑ دے تو گرم سے ڈوب جاتی، اور اگر اس کے مطابق استقامت سے اس کے مطابق چلتی چلی جائے شکور ہو جاتی ہے، اس کی محنت میں بڑا لگ سکتی ہے. ان باتوں کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانات ہیں، آیات ہیں کہ جو اس قدر استقامت کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس طرح سے اپنی روش زندگی رکھتے ہیں کہ حوادث زمانہ کے کتنے ہی طوفان کیوں نہ آئے. میں نے کہا تھا نا کہ ان کے ہاں صبوراً اس پتھر کو کہتے تھے جو کشتی میں ایک طرف اس لیے رکھ دیتے تھے کہ اس کا وزن برابر رہے. اس کا توازن کا کام رکھنے کے لیے جو پتھر رکھا جاتا تھا اس کو وہ صبر کہتے تھے. حوادث سے زمانہ سے آپ کا توازن نہ بگڑے، کہا یہ ہے جو شکور ہوتے ہیں، ان کی محنت میں برابر ہوتی ہے. سب بار کی جاتی اسکولے آئے، لیکن یہ خارجی اسکولے ہوتے ہیں. کیا بات ہے کہنے والے کی، کیا مثال دے کے گیا ہے. یارب درون سینہ دل باخبر بدے. دعا مانگیے کس قسم کا دل مانگتا ہے. باعث راد موت سکون بہر بدے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نوازا تھا. حضیرہ نے مان باعث راد موت سکون بہر بدے. طوفان آتے رہیں، تلاطم خیزیاں آتی ہیں، موج در موج اٹھتی چلی جائے، لیکن اس کے اندر سیپ کے اندر موتی کا جو سکون ہوتا ہے، کہا کہ اس سینے میں اس قسم کا دل دے دے کہ حوادث سے عرض و شماری کی تلاطم خیزیاں آتی رہے. یہ دل جو ہے وہ نہ لوٹی. یہ ہے صبار جسے کہا ہے قرآن میں. اس قسم کا دل باعث رعب موت سکون لکل صبار شکور. کہا یہ تو کشتی کی کیفیت ہے.
کہ اگر اس کا قانون کے مطابق وزن دیا ہوا چلے جا رہی ہے بات کی طرح انسانوں کو وائزا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. کشتی اگر کہیں گولے کھانے لگی اور دیکھا کہ ڈوبنے لگی ہے تو پکار رہے ہیں خدا کو مولا تعالیٰ بجاؤ. مولا تعالیٰ تو ایک طرف 11ویں والا 17ویں والا پتہ نہیں کتنی جماعت والا چلا جا رہا ہے. بچا لے تو یہ کرو بچاؤ تو یوں کرنی صاحب. کہاں ان کی کیفیت یہ ہوتی استقامت. محسن کہا تھا کہ ہونا چاہیے اس وقت تو یہ کچھ ہوتا بہت اچھا. چلیے خدا تو یاد آیا جب سے اچانک بوتوں نے تو خدا تو یاد آیا. ارے یاد آیا ہے تو یاد رکھنا بھی کہا یاد رکھنا کہا. فلما نجاہم من البر فمنهم مقتصد. لگے جب وہ ساحل پہ پہنچ جاتی ہے کتوں نہ خدا تو کتوں نہیں ہوگی نظر. مراسیلا بال گم ہو گیا. بیگ پہلی خبر سے کہا گیا اس نے کہا 11ویں والے اگر بیگ میرا مل جاتا ہے نا تو میں 11 روپے کی نیاز دوں گا. آگے چلا گیا 17ویں والا آ گیا تو میں 17ویں کی نیاز دوں گا. دیتا چلا گیا مانتا چلا گیا. وہ ایک نے کہا کہ سارا بیل تو تمہارا اتنی روپیہ کا بھی نہیں کیا گیا تو تم منتا کیوں نہیں 150 روپیے دیا من لگی آئی ہے. کہنے لگا سنگھی ہاتھ بیل ہم چارے میں دھوکہ دیا گا. فلما نجاہم من البر فمنهم مقتصد. جب وہ ساحل میں آ جاتی ہے تو کہاں یہ رہ جاتا ہے. وہ بھی یہ نہیں کہ وہ ضرور خدا کی طرف جھکا ہے کہ جو کم از کم یعنی کم از کم درمیان میں رہتا ہے باقی تو سارے کے سارے میں سے روح ہو جاتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور. یہ کون ہے جو اس طرح چترا کے انکار ہی نہیں سرکشی برتنے لگ جاتے ہیں ہمارے قانون کی. 2 لفظ عزیزان من جہاں آئے خطار اور کفور. کفور تو ہے جو کچھ بھی ہاتھ میں آئے اس کو لے اور ڈھانپ کے رکھے. یہ خطار بڑی عجیب چیز. مسلسل دھوکہ دیے چلے جانے والا مسلسل. اس کے لیے تو بہت سے لفظ اس کے ان کے ہیں. چلیں گے زندگی بھر دھوکہ دے دے کر تھک جانے والا. کیا بات ہے دھوکہ مسلسل دھوکہ دے دے سارے تھک جانے والا. کہتا اسے موت پڑتی ہے ان کہانی سے آنے کے لیے جو نہ دھوکہ دینے دیتا ہے نہ تھکنے دیتا ہے. کہتا یہ ہیں وہ لوگ. کیوں آگے وقت ہو گیا. آیتیں رہ گئی تھی 2 لیکن نہیں جی معاملہ تو ان کی بس نہیں چلتا کہ سنجد صرف صفحے قاتل میں ہے. وہ کہتے ہیں وقت یہ کہتا ہے وہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے ٹیپ ان کی لینتھ ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آگے بات نہیں بنتی. اس لیے مجھے ان کی محتاجی ہے. تو 2 آیتیں یہاں کی پھر آئندہ لے لیں گے. سورہ لقمان کی آیت ہم 32 تک آئے 33 سے آئندہ 10 میں لیں گے اور پھر آگے سورہ سجدہ شروع کر دیں گے. کوئی بات نہیں. یہ تو گز کے اوپر گریں لگی ہوئی ہیں نا یہ جو آیتیں ہیں یہ صورتوں کے نمبر ہیں یہ پارے ہیں. قرآن کریم تو مسلسل ایک کتاب چلی جاتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وقت بدلنا ہاں جی آپ لوگوں نے مجبور کر دیا وقت بدلانے کے اوپر. 9 بجے کا وقت کیا تھا لیکن 9 بجے بہت کم آتے ہیں لوگ اور یہ واقع مجبوری ہے. تو آئندہ درس 9:30 بجے کا ہوگا. آئندہ اتوار کو 9:30 بجے. اخبار میں نہ بھی نکلے تو 9:30. اور یہ نمائندہ بزم طلوع اسلام کی طرف سے اعلان. بزم طلوع اسلام لاہور کی ماہانہ میٹنگ آج ہوگی. احباب اوپر دفتر میں تشریف لے آئے. شکریہ.